بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایسے ذکر کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں گے جو ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے۔ یہ ذکر ہے درود ابراہیمی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے آخر میں اس درود کو پڑھنا ضروری ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے درود کے الفاظ میں کسی قدرت عظیم راز چھپا رکھا ہے؟ زیادہ تر لوگ اسے محض ایک عمل سمجھتے ہیں۔ کوئی رزق کے لیے پڑھتا ہے، کوئی مشکلات کے حل کے لیے، کوئی پیاری سے ثنا کے لیے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن درود کی اصل حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا: لوگ درود میں برکت ڈھونڈتے رہے مگر میں نے اس میں عشق ڈھونڈ لیا۔ یہ الفاظ درود کی اصل حقیقت کھول دیتے ہیں۔ برکت ملتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اصل مقصد عشق رسول ہے۔ وہ عشق جو دل کو بدل دیتا ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور جو ایمان کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ سوچو، یہ وہ ذکر ہے جس میں اللہ خود شامل ہے، اس کے فرشتے بھی شامل ہیں، اور ہم بھی اس ذکر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ چھوٹی چیز ہے کہ ہم اس کو معمولی سا وظیفہ سمجھیں؟ حقیقت یہ ہے کہ درود ابراہیمی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور دل کو رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: زبان کا درود عبادت ہے، لیکن دل اور آنکھوں کے آنسو کا درود عشق ہے۔ اگر درود صرف زبان تک محدود ہو تو یہ ایک رسم ہے، لیکن اگر دل جھک جائے، آنکھوں سے آنسو نکل آئیں اور روح سلام پیش کرے تو یہی درود انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک درویش کا واقعہ ملتا ہے جو دن رات درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا: بابا جی، آپ اتنا درود کیوں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں یہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرا رزق بڑھے یا میری مشکل آسان ہو، میں اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میرا دل ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے زندہ رہے۔ دنیاوی فائدے سب کو مل جاتے ہیں، لیکن عشق کا ذائقہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ہر وقت درود پڑھتے تھے۔ ایک رات خواب میں انہوں نے ایک باغ دیکھا جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ انہوں نے پوچھا: یہ نور کہاں سے آیا؟ جواب ملا: یہ وہ نور ہے جو تم نے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی صورت میں بھیجا تھا۔ آج وہ نور تمہیں لوٹایا جا رہا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جو نور ہم دنیا میں درود کے ذریعے بھیجتے ہیں، وہی نور آخرت میں ہمارا سرمایہ بنے گا۔ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے۔ غور کرو، یہ ایک درود کا انعام ہے۔ اگر کوئی 1000 بار پڑھے، دل کے ساتھ پڑھے، تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے: جب درود پڑھو تو یہ نہ سوچو کہ مجھے کیا ملے گا، یہ سوچو کہ میں اپنے نبی پر سلام بھیج رہا ہوں۔ جب یہ نیت ہوگی تو دنیا خود تمہارے قدموں میں آئے گی، لیکن سب سے بڑی دولت تمہیں عشق ملے گا۔ ایک عاشق رسول کی کہانی ملتی ہے۔ وہ بازار میں دکاندار تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا اصول بنایا تھا کہ ہر گاہک کو سامان دینے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا۔ لوگ پوچھتے: یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا: میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جس طرح یہ درود میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، اسی طرح میرا رزق بھی پاکیزہ ہو اور میرا دل ان کی محبت سے بھرا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے کاروبار میں بھی برکت تھی اور اس کے دل میں بھی سکون تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، درود محض زبان کی مشقت نہیں ہے، یہ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جو ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ اگلی بار جب بھی درود ابراہیمی پڑھو تو یہ نیت نہ کرو کہ مجھے رزق ملے گا یا مشکل آسان ہوگی، یہ نیت کرو کہ میں اپنے محبوب نبی پر سلام بھیج رہا ہوں۔ جب تم اس نیت سے درود پڑھو گے
تو دنیا کی برکتیں خود تمہارے پیچھے آئیں گی، لیکن سب سے بڑا انعام تمہیں عشق ملے گا، اور یہ عشق انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ دعا ہے، یا اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو درود پڑھتے وقت صرف زبان نہ ہلے بلکہ دل اور روح بھی جھک جائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ عشق عطا فرما جو تو نے اپنے اولیاء اور عاشقوں کو دیا۔ یا اللہ ہمیں درود ابراہیمی کے ذریعے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔